آج ہم ایک ایسے کردار کی دنیا میں اترنے والے ہیں جسے شاید ہم سب جانتے ہیں، ٹارزن۔ جنگل کا بادشاہ، ایک ایسا انگریز لارڈ جسے بندروں نے پالا۔ مطلب یہ نام سنتے ہی ایک تصویر ذہن میں آتی ہے نا؟ بالکل، ایک شخص جو درختوں پر جھول رہا ہے اور وہ ایک خاص چیخ۔ ہاں، وہی چیخ۔ لیکن یہ کردار اس ایک تصویر سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ آخر بنا کیسے، صحیح، یہ پوری دنیا میں اتنا مشہور کیوں ہوا، اور اس کی کہانی کے پیچھے وہ کون سے خیالات چھپے ہیں جو آج بھی ہمیں اس پر بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ خیالات، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، آج کے دور میں کافی متنازعہ بھی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہترین مواد ہیں۔ دی سیٹرڈے ایوننگ پوسٹ کا ایک مضمون ہے، اصل ناول کا خلاصہ بھی ہے ہمارے پاس، اور ایک بہت ہی دلچسپ علمی تجزیہ بھی ہے جسے پوسٹ کولونیل نظریہ کہتے ہیں۔ یہ سننے میں تھوڑا بھاری لفظ لگتا ہے۔ ہاں لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ مطلب یہ تجزیہ اس کہانی کو آج کے دور کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی نوآبادیاتی دور ختم ہونے کے بعد، اور یہ پرکھتا ہے کہ اس وقت کی کہانیوں میں طاقت، نسل اور ثقافت کو کس طرح دکھایا جاتا تھا۔ تو چلیے اس جنگل میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹارزن کی کہانی میں اصل میں کیا کچھ چھپا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس کے بنانے والے سے، ایڈگر رائس بروز۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی خود کسی کہانی سے کم نہیں تھی۔ وہ کوئی پیدائشی لکھاری نہیں تھے، بالکل نہیں۔ انہوں نے فوج میں کام کیا، سونے کی کان کنی کی اور یہاں تک کہ پینسل شارپنر بیچنے کی بھی کوشش کی۔ جی ہاں، اور ذرائع کے مطابق وہ اس میں بھی بری طرح ناکام رہے تھے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں جب وہ اپنی زندگی میں ہر کام میں ناکام ہو چکے تھے تو انہوں نے اس وقت کے سستے پلپ میگزین پڑھنا شروع کیے اور سوچا میں اس سے تو بہتر لکھ ہی سکتا ہوں۔ بالکل، اور انہوں نے واقعی یہ کر دکھایا۔ اور ایسا ویسا نہیں کر دکھایا۔ 1912 میں ایک ہی سال میں انہوں نے 2 ایسے کردار بنا ڈالے جو آج تک زندہ ہیں۔ جی، ایک جان کارٹر جو پراسرار طریقے سے مریخ پر پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا ٹارزن۔ یہ تو کمال کی تخلیقی توانائی ہے۔ بالکل، اور یہ اس دور کی عکاسی بھی کرتا ہے نا، 20ویں صدی کی شروعات کا دور۔ یہ بہادری کی کہانیوں، نئی دنیاؤں کی کھوج اور مغربی طاقت کے عروج کا زمانہ تھا۔ بروز کی کہانیاں اس ماحول میں بالکل فٹ بیٹھتی تھیں۔ وہ قارئین کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی تھیں جہاں ایک اکیلا ہیرو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا تھا۔ اور ٹارزن کی بنیادی کہانی تو ہم میں سے اکثر نے سنی ہی ہوگی۔ جی، اس کا اصل نام ہے جان کلیٹن دوم، ارل آف گرے اسٹروک۔ اس کے والدین، جو کہ برطانوی امیر طبقے سے تھے، افریقہ کے ساحل پر ایک جہاز کے حادثے کے بعد پھنس جاتے ہیں۔ اور وہیں ٹارزن کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن جلد ہی اس کے والدین مر جاتے ہیں اور اسے کالا نامی ایک مادہ بندر گود لے لیتی ہے۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، فطرت بمقابلہ تربیت، نیچر ورسز نرچر۔ ہاں، کیا انسان اپنی پرورش سے بنتا ہے یا اپنی فطرت، اپنے خون سے؟ اور ناول اس سوال کا بہت واضح جواب دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ اس کی پرورش تو مکمل طور پر جانوروں کے بیچ ہوئی، تو اسے تو مکمل طور پر وحشی ہونا چاہیے تھا نا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن ناول ایسا نہیں کہتا۔ ذرائع کے مطابق بروز یہ دکھاتے ہیں کہ بھلے ہی ٹارزن بندروں کی طرح رہتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی فطری انگریزی شرافت اور اس کا نسلی ورثہ زندہ رہتا ہے۔ مطلب وہ خود سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اپنی ذہانت سے۔ جی بالکل، اس میں ایک قدرتی ذہانت ہے جو دوسرے بندروں میں نہیں ہے، یعنی اس کا خون اس کی پرورش پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ تو اس وقت کے لیے ایک بہت طاقتور خیال ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب نسلی برتری کے نظریات عام تھے۔ بالکل، یہ کہنا کہ آپ کی تہذیب آپ کے خون میں ہے، چاہے آپ جنگل میں ہی کیوں نہ پلے بڑے ہوں۔ واہ، اور یہی وہ خیال ہے جو ٹارزن کو ایک دلچسپ کردار بھی بناتا ہے اور متنازع بھی۔ وہ دونوں جہانوں کی بہترین خصوصیات کا مالک بن جاتا ہے۔ جی، اس کے پاس جانوروں جیسی بے پناہ جسمانی طاقت ہے اور ایک مہذب سفید فام آدمی کا اعلیٰ دماغ بھی۔ یہ ایک ایسی فینٹیسی تھی جو اس وقت کے قارئین کو بہت پسند آئی۔ تو بروز نے یہ کردار بنایا اور یہ بہت کامیاب ہوا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا ویژن صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا۔
جی، وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے. آج ہم جسے میڈیا فرینچائز کہتے ہیں نا، بروز اس کا خواب 1910 کی دہائی میں دیکھ رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ٹارزن کتابوں سے نکل کر ہر جگہ چھا جائے. کامک سٹرپس، ریڈیو شوز، فلمیں. وہ صحیح معنوں میں پہلا ٹرانس میڈیا کردار تھا. بالکل، ایک ایسا کردار جو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں آسانی سے سفر کر سکے. اور یہ خواب پورا بھی ہوا. پہلی خاموش فلم تو میرا خیال ہے 1918 میں ہی آ گئی تھی. جی، آ گئی تھی، لیکن جو اصل دھماکہ ہوا نا، وہ 1932 میں ہوا، فلم ٹارزن دی ایپ مین کے ساتھ. اور اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کے ہیرو جانی وائس مولر تھے. ہاں بالکل، وہ ایک اولمپک سوئمر تھے، 5 گولڈ میڈل جیتے تھے، اور ان کا جسم وہ ٹارزن کے کردار کے لیے بہترین تھا. اداکاری شاید اتنی اچھی نہ ہو نہیں، لیکن پردے پر وہ ٹارزن لگتے تھے. اور اسی فلم نے ٹارزن کی وہ مشہور چیخ ٹارزن یل متعارف کرائی، جس سے سن کر جنگل کے جانور اس کی مدد کو آ جاتے تھے. جی، وہ چیخ کردار کی پہچان بن گئی. لیکن یہاں ایک بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ فلموں نے کردار کو بہت بدل دیا. کتابوں کا ٹارزن ایک جینیس تھا. وہ خود سے انگریزی پڑھنا سیکھ گیا تھا، بولنے سے بھی پہلے. وہ کئی زبانیں بول سکتا تھا، بہت مہذب تھا. اور فلموں نے اسے میں ٹارزن تم جین والے ایک ایسے کردار میں بدل دیا جو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا. ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ فلم ایک بصری میڈیم ہے. صحیح. اس میں کردار کی اندرونی سوچ اور ذہانت دکھانا مشکل ہوتا ہے. اس کی جسمانی طاقت اور ایکشن دکھانا زیادہ آسان اور دلچسپ ہوتا ہے. اور شاید ایک سادہ کردار عوام کو زیادہ پسند آتا. شاید وہ نوبل سیویج یعنی نیک وحشی کے تصور کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرتا تھا. تو انہوں نے کردار کی گہرائی کو اس کی مقبولیت کے لیے قربان کر دیا. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کردار نے وقت کے ساتھ کئی روپ بدلے ہیں. جی، جیسے 1984 میں ایک بہت سنجیدہ فلم آئی تھی، گرے اسٹروک، دی لیجنڈ آف ٹارزن. جی، اسے آسکر کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا. اس نے کردار کے نفسیاتی پہلوؤں کو دکھانے کی کوشش کی کہ ایک شخص جو جنگل میں پلا بڑا ہو، اسے مہذب معاشرے میں آ کر کیسی مشکلات پیش آتی ہیں. بالکل. اور پھر 1999 میں ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم آئی، جس نے ٹارزن کو ایک پوری نئی نسل سے متعارف کرایا. اور وہ ایک بہت بڑی ہٹ تھی. اس کا میوزک، خاص طور پر فل کولنز کا گانا "You'll Be in My Heart"، اسے تو آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا. جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کردار کتنا لچکدار ہے. ہر دور اسے اپنی طرح سے اپناتا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کی جڑوں کی طرف واپس جائیں، یعنی اصل ناولوں کی طرف، تو ہمیں اس دور کی ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے جو آج ہمیں چونکا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کہانی کے اس پہلو پر بات کرتے ہیں جسے ہمارے ذرائع تاریک پہلو کہتے ہیں. آپ نے دوسرے پن یا ادرنس کے تصور کا ذکر کیا تھا. جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم بمقابلہ وہ کی ایک واضح تقسیم قائم کرنا. اچھا. ایک علمی ذریعے کے مطابق بروز کا ناول غیر شعوری طور پر ایک ایسی دنیا بناتا ہے جہاں مہذب، سفید فام مغربی لوگ ہم ہیں، اور باقی سب افریقی، عرب، حتیٰ کہ عورتیں بھی وہ یعنی دوسرے ہیں. تو ایک واضح درجہ بندی ہے. جی، اور اس درجہ بندی میں سب سے اوپر سفید فام مرد ہے. یہ دوسرے کا تصور واقعی گہرا ہے. تو ذرائع کے مطابق یہ کہانی عملی طور پر نسل کی بنیاد پر یہ تفریق کیسے پیدا کرتی ہے؟ مثالیں بہت واضح ہیں. سب سے پہلے نسل کو دیکھتے ہیں. سفید فام کردار، خاص طور پر ٹارزن کے والد جان اور ایلس کلیٹن کو ہر لحاظ سے بہترین دکھایا گیا ہے. کیسے؟ ہمارے ایک ذریعے میں جان کلیٹن کے بارے میں ایک اقتباس ہے کہ وہ ذہنی، اخلاقی اور جسمانی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور نسل کا بہترین نمونہ تھے. اور اس کے مقابلے میں افریقی سیاہ فام کرداروں کو کیسے دکھایا گیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس. انہیں غیر مہذب، وحشی، آدم خور اور توہم پرست دکھایا گیا ہے. ان کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی تضحیک آمیز ہے. ان کے ہتھیاروں کو قدیم کہا گیا ہے. یعنی ان کے زہریلے تیر سفید فام لوگوں کی جدید بندوقوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. بالکل. اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف اصل متن کے مواد کو غیر جانبداری سے بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بتایا گیا ہے.
सेम। तो कहानी सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सकाफत की बढ़तरी को भी कायम कर रही है। जी, और ये तफरीक सिर्फ नस्ल तक महदूद नहीं है, मजहब के मामले में भी यही दर्जाबंदी नजर आती है। यानी ईसाइयत को एक आला मुकाम दिया गया है जी, उसे तहजीब और अखलाकियात का मेयार समझा जाता है। और दूसरे अकायद अफ्रीकी कबाइल के जो रवायती अकायद थे उन्हें महज तोहम परस्ती करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। एक बहुत मशहूर मिसाल है जहां टार्जन एक कबीले के देवता के लिए रखे गए खाने के चढ़ावे चोरी कर लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उनके अकायद को बेवकूफ़ी समझता है और उन्हें डराना चाहता है, और इस अमल को टार्जन की जहानत के तौर पर पेश किया गया है। यानी एक पूरे सकाफती निजाम का मजाक उड़ाया गया है। ये तो बहुत कुछ कहता है। और ज़राए में इस्लाम के बारे में भी कुछ जिक्र है। जी, और वो भी काफी सख्त है। नॉवेल में अरब किरदारों को अक्सर मनफी रोशनी में दिखाया जाता है और एक जगह इस्लाम को वाज़े तौर पर साइंसी तरक्की की राह में रुकावट करार दिया गया है। वाह। एक जरिए के मुताबिक मतन में ये तक कहा गया है कि ये नजरिया साइंसी तरक्की के लिए हमेशा एक धब्बा रहा है। ये उस वक्त के मगरबी दुनिया के सियासी और सकाफती नजरियात की अक्कासी करता है। बिल्कुल। तो हमने नस्ल और मजहब की बुनियाद पर एक वाज़ेह दर्जाबंदी देखी। इस तस्वीर का तीसरा अहम हिस्सा जिन्स यानी मर्द और औरत का किरदार है। वही नमूना यहाँ भी दोहराया जाता है। सफेद फॉर्म औरत, जैसे टार्जन की माँ एलिस, को बहुत नाजुक, जज्बाती और मर्द पर इन्हिसार करने वाली दिखाया गया है। दिल बमुकाबला दिमाग वाली बात। जी बिल्कुल, वो दिल की नुमाइंदगी करती है जबकि मर्द दिमाग की। एलिस का एक मशहूर जुमला है जो वो अपने शौहर से कहती है, मैं सिर्फ एक औरत हूँ जो अपने सर के बजाय दिल से देखती है। ये जुमला तो आज के दौर में सुनकर बहुत अजीब लगता है ना? और ये तो सफ़ेद फॉर्म औरत की बात है। सियाह फॉर्म खवातीन का किरदार तो उससे भी कमतर दिखाया गया है। अच्छा। उन्हें अक्सर घरेलू मुल्कियत की ताक पर पेश किया जाता है, जिनका काम सिर्फ खाना पकाना, सामान उठाना और मर्दों की खिदमत करना है। उनकी अपनी कोई शनाख्त या आवाज़ नहीं है। तो अगर इन तीनों चीज़ों नस्ल, मजहब और जिन्स को मिलाकर देखें तो एक बहुत वाजिया आलमी नजरिया सामने आता है। जी, एक ऐसा आलमी नजरिया जहां सफ़ेद फाम, ईसाई, मगरबी मर्द तहजीब के उरूज पर खड़ा है और बाकी तमाम इंसानियत उसके नीचे मुख्तलिफ दर्जों में बटी हुई है। और ये समझना ज़रूरी है कि शायद बरोज़ ने ये सब कुछ जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत ना लिखा हो। शायद नहीं, लेकिन वो अपने वक्त के समाजी और सियासी नजरियात की पैदावार थे और उनकी कहानियां उन्हीं नजरियात का अक्स हैं। तो इस सब के बाद खुलासा क्या निकलता है? एक तरफ टार्जन एक आलमी सकाफती आइकॉन है, एक ऐसा किरदार जो बहादुरी, आज़ादी और फितरत से मोहब्बत की अलामत है। बिल्कुल, वो पल्प मैगजीन के हीरो से लेकर डिज्नी का स्टार बना। इसकी मकबूलियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ इसकी बुनियाद, इसकी असल कहानी अपने वक्त के नौ आबादियाती और नस्ली तासुबात में गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी दुनिया पेश करती है जो नस्ल, जिन्स और मजहब के बुनियाद पर गैर मसावी है। इस तारीखी पसे मंजर को समझना इस किरदार को ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये हमें इस पर एक ज़्यादा तनकीदी और गहरी नज़र डालने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़ना चाहूँगा। जी। ऐसा किरदार जिसकी बुनियादों में इतने मुतनाज़े ख्यालात हों, वो एक सदी से ज़्यादा अरसे तक इतना मकबूल और महबूब कैसे रह सकता है? टार्जन के लिए हमारी ये ना ख़त्म होने वाली दिलचस्पी, तहजीब, वहशत और हीरो के तसव्वुर के बारे में हमारे अपने इज्तिमाई लाशऊर के बारे में क्या कहती है?